بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت اور سفارش کا جو غلط تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ اس انسان کا اللہ کا یہ لاڈلا ہے، اللہ کا یہ پیارا ہے، اللہ کا یہ قریب ہے اور اللہ پر لازم ہے اس کی دعا سننا، اس کی شفاعت ماننا، اس کی سفارش ماننا، یہ اللہ پر لازم ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین اس کی شفاعت اور سفارش ڈال دے، تو یہ تصور دنیا میں بھی کسی کے بارے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین پر کسی کا زور نہیں چلتا، اور اگر اس لفظ زور کو ہم اس پیار محبت کے اندر ڈھال دیں اور کہیں کہ نہیں جی یہ لاڈلا اتنا ہے، یہ پیارا اتنا ہے کہ بس اپنے لاڈ اور پیار کی وجہ سے، تو یہ الفاظ دنیا میں انسانوں نے بنا رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں کہا کہ میرا فلاں لاڈلا ہے اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے۔ مخلصین کے الفاظ ہیں، منیبین کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے تھے وہ عبادت کے اندر مخلصین تھے، وہ اللہ کو ماننے کے اندر مخلصین تھے، وہ منیبین تھے، تو وہ اس انداز میں اللہ کے پیارے تھے۔ دوسرے جو ہمارا انداز ہے کہ یہ لاڈلے والے ہیں اور یہ بات اپنی منوا کے چھوڑتے ہیں، اس انداز میں نہیں۔ اسی حوالے سے قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے حضور جو شفاعت اور سفارش کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی اجازت سے۔ دنیا میں انسانوں نے بہت سارا یہ بنا رکھا ہے کاروبار، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے وارث ہیں اور تمہیں جو کچھ مل رہا ہے یہ ہم اللہ سے کہتے ہیں تو تمہیں ملتا ہے، اور قیامت میں بھی کوئی ہمارا زور چلے گا اور ہم تمہاری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو یہ دکانداری ہیں سب لوگوں کی، یہ ذاتی منفعت کے لیے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کر رکھی ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی شفاعت اور سفارش کا ذکر ہے وہ اس انداز میں ہی ہے کہ اللہ رب العالمین، آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ باقی قرآن کا مطالعہ کریں تو واضح لکھا ہے کہ صرف شفاعت اور سفارش کون ہے جو اللہ کے حضور کرے گا؟ صرف وہ جس کو اللہ اجازت دے گا کہ اب اس گروہ کے متعلق، ان انسانوں کے متعلق تم شفاعت کرو، تم سفارش کرو، تمہاری شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی۔ کس طرح ہوگا ناظرین محترم؟ ہم اس پر اگر غور کریں تو یقیناً یہ سلسلہ کچھ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی عبادات میں جو حقوق اللہ اس میں کمی ہوگی، لیکن حقوق العباد ان کے پورے ہوں گے، انہوں نے ظلم زیادتی انسانوں پر نہیں کیا ہوگا، اچھے لوگ ہوں گے، لیکن کمی موجود ہے، عبادات میں کمی موجود ہے۔ اب اللہ رب العالمین ان کو معاف کرنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن ساتھ ہی اپنے نبی، اپنے بزرگ، نیک اور ولی کی عزت افزائی بھی قیامت کے دن چاہتا ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ میرا وہ بندہ برگزیدہ تھا جو میرے راستے پر چلا تھا اور اس کی اب عزت افزائی ہو رہی ہے قیامت کے دن۔ تو اللہ رب العالمین ان کو اجازت دے گا کہ آپ اس گروہ کے متعلق شفاعت اور سفارش کریں۔ یہ اجازت القاء کے ذریعے بھی ہو سکتی، جس طرح دنیا میں اللہ رب العالمین اپنے نبیوں پر وحی کرتا ہے، اس صورت میں یہ جو بھی صورت ہوگی اللہ اس کو بہتر جانے، تو وہ اجازت سے شفاعت اور سفارش کریں گے اور یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کی عزت افزائی بھی ہوگی اور اللہ کا کوئی قانون بھی اس سے نہیں ٹوٹا، اللہ کے انصاف پر بھی کسی قسم کا حرف نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ ایک ہی عقیدے کے ہوں، ایک ہی عمل کے ہوں، اور وہ ایک کو نبی کی شفاعت اور سفارش مل گئی تو وہ جنت میں چلے گئے، اسی عقیدے اور عمل کے لوگ جو ہیں ان کو شفاعت اور سفارش نہیں ملی تو وہ دوزخ میں چلے۔ تو یہ تو اللہ کا نظام انصاف اس بات کو گوارا نہیں کرتا، لیکن اللہ ان کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ عقیدے اور عمل ان کا ایک جیسا ہے، اللہ ان کو معاف کرنا، وہ جنت کے مستحق ہیں۔ تو اپنے نبی اور اپنے بزرگ اور ولی کی عزت افزائی کے لیے ان کو اجازت دے گا کہ آپ شفاعت اور سفارش کریں، اور وہ شفاعت اور سفارش کریں گے اور جنت میں۔ یہ ہے صحیح تصور۔ زور والی شفاعت اور سفارش نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پر کسی کا زور چلتا، نہ دنیا میں نہ قیامت کے، صرف اجازت سے اور اس طریقے سے۔ تو ہم سب کو صحیح راستے کی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔